بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہمارا نحوی ترکیبی کورس چل رہا ہے، تو آج کا اصول یہ ہے، آج ہم جس موضوع پہ ترکیب کریں گے وہ یہ ہے کہ کبھی فاعل مفعول کے بعد آتا ہے۔ آج کا اصول کیا ہے کہ کبھی فاعل مفعول کے بعد آتا ہے، یعنی مفعول پہلے آ جاتا ہے، فاعل مفعول کے بعد آتا ہے۔ تو جس طرح ہمارے پاس، لیکن ہم نے سب سے پہلے کوئی بھی ترکیب ہے اس کا ترجمہ دیکھنا ہے اور اصول دیکھنا ہے۔ اگر ہم ترکیب کا ترجمہ نہیں، عبارت کا ترجمہ نہیں کرتے، کوئی جملہ آتا ہے فٹ سے ہم اس کی ترکیب کر دیتے تو ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح ہم غلطی کرتے ہیں، اس طرح جاءکم رسول، جاء فعل اور ہوا ضمیر اس کا فاعل، کم مفعول بھی، تو بھائیو یہ ترکیب ہی غلط ہو چکی ہے۔ اور آج کا اصول کیا ہے کہ کبھی فاعل مفعول کے بعد آتا ہے، یعنی مفعول فاعل سے پہلے آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس کا ترجمہ کرتے تو کبھی ہم سے غلطی نہ ہوتی۔ جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسول، رسول، یہ تو میں نے معزز ترجمہ کیا ہے یعنی ادب کے ساتھ۔ جاءکم، آیا، کم تمہارے پاس، رسول، رسول۔ تو اب آنا فعل ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جاء، جاء فعل، کم تمہارے پاس آئے، اب جن کے پاس آئے وہ کیا ہوں گے؟ مفعول، تو کم ضمیر مفعول بھی مقدم، اور رسول اب دیکھیں مرفوع بھی ہے، یہ ہے فاعل مؤخر، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو جس طرح ابھی ہم نے ترجمہ کیا اس سے بات واضح ہو گئی۔ دیکھیں نا، آنا ایک فعل ہے، ٹھیک ہے، تو جو آئے گا آنے والا فاعل ہوگا، جس کے پاس آئے گا وہ مفعول بھی، تو سمجھ آ گئی۔ دیکھ کم کیا ہے؟ جاءکم، تو اب ہمارے پاس آئے نا رسول ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا ترجمہ کیا؟ جاءکم، تم آیا تمہارے پاس۔ اب تمہارے پاس یہ جملہ مفعول بنے گا، اس کو ہم نے ڈھونڈنا یہ کہاں ہے۔ اگر یہ دوسرے نمبر پہ ہی آ گیا ہے تو ہم نے اس کو مفعول بنا دینا ہے۔ جو آنے والا ہے، ٹھیک ہے، جو کام کرنے والا ہے وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے۔ تو یہاں آنے والے کون ہیں؟ رسول، رسول۔ امید ہے کہ بات بہت واضح ہو چکی ہوگی۔ تو اس طرح ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اگلی ترکیب دیکھیں گے اور ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اصابتہم مصیبۃ، اصابت پہنچی، ہم ان کے پاس، ان کو، مصیبۃ مصیبت۔ اب یہ پہنچنا فعل ہے، ٹھیک ہے، اور جملہ فعلیہ کا پہلا جز بھی فعل ہوتا ہے۔ اصابت کیا ہوا؟ فعل۔ اب جن کو تکلیف پہنچی ہے وہ مفعول بھی ہے، اور یہ ہم ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ منصوب متصل ہے تو یہ مفعول بھی بنے گی۔ اصابت فعل، ہم ضمیر مفعول بھی، مصیبۃ فاعل۔ اب دیکھیں جو اصابت یہ واحد مؤنث تھا، ٹھیک ہو گیا ہے فعل، تو اب فاعل بھی دیکھیں، مصیبۃ یہ بھی مؤنث ہے، تو مصیبۃ فاعل ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جملہ فعلیہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پہلا جز فعل ہے۔ تو میرے خیال سے اس دوسری مثال سے بات اور واضح ہو چکی ہے۔ اب یہ تیسری مثال ہے، استزلہم الشیطان۔ تو اب اس کی ترکیب آپ نے خود کرنی ہے، اور اصول ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی فاعل مفعول کے بعد آتا ہے، مطلب کیا ہے کہ مفعول فاعل سے پہلے آ جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم ترجمہ پہلے کریں اور پھر اس پہ غور کریں بھی تو انشاءاللہ ہم کبھی بھی ترکیب کرنے میں خطا نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔